اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے، وہ پیغام کیا دے کے جاتا ہے؟ وہ پیغام یہ دے کے جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی، کیونکہ آپ وجہ خلق کائنات ہیں، خلقت میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں، اس لیے آپ کو سید الاولین کہا جاتا ہے اور سید الآخرین کہا جاتا ہے کہ خلقت کے اعتبار سے اول ہیں لیکن بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں۔ تو اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر یہی مہینہ تھا ربیع الاول کا مہینہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی مہینے میں فرمایا۔ تو جہاں آپ کے ولادت کی خوشی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے، وہیں آپ کی وفات کا جو غم ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا غم ہے، اس سے بڑا کوئی غم ہو نہیں سکتا۔ تو اب ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ولادت کی خوشی مناتا ہے، جشن مناتا ہے، تو آپ کی وفات کا غم موجود ہے، اور اگر وفات کا غم منانا چاہتا ہے تو ولادت کی خوشی موجود ہے۔ اس لیے علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ اس کی حکمت اور مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ولادت کی خوشی منانا چاہے تو غم کا واقعہ موجود ہے، اور غم منانا چاہے تو ولادت کی خوشی موجود ہے۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو صحابہ نے کیا وہ تمہیں کرنا چاہیے۔ اور صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اس محبت کا جو اظہار ہے وہ آپ نے صحابہ نے اتباع کے ذریعے سے کیا کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آپ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور دنیا میں وہ جہاں بھی گئے اس خوشبو کو سارے عالم کے اندر پھیلا دیا۔ آج ہم بھی پھیلا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ابتدا اپنی ذات سے ہے، اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہوگی۔ تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی مہینے اور دن کے ساتھ مقید نہیں ہے، یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسی چیز ہے، یہ تو زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، یہ ہماری عادت اور اخلاق ہونا چاہیے، یہ ہمارے سانسوں کی خوشبو ہونی چاہیے۔ ہر وقت ذکر رسول ہو سکتا ہے، اور اس کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنت کے رنگ میں ڈالا جائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، ہر وقت وہ ذکر رسول کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی ربیع الاول کی قید نہیں ہے، ذکر رسول کر رہا ہے۔ جو آدمی سنت کے مطابق پانی پی رہا ہے، سنت کے مطابق لباس پہن رہا ہے، سنت کے مطابق جوتے پہنتا ہے، مسجد جاتا ہے، مسجد سے باہر آتا ہے، ہر کام کو سوچ سوچ کر کرتا ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ کیا تھا، اور ہمیں ان طریقوں کو معلوم کرنا چاہیے۔ عشق و محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو جو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، سنتوں پر عمل کر رہا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک اپنے روزمرہ کے جن کاموں کو انجام دے رہا ہے سنت کے مطابق، سوچ سوچ کر میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، میرے نبی کے سونے کا انداز کیسے تھا، جاگنے کا انداز کیا تھا، سوتے وقت آپ کیا کرتے تھے، جاگتے وقت آپ کیا کرتے تھے۔ جب یہ سوچ اور فکر ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور ہم اس کے مطابق عمل کرنے لگے، ایسا شخص ہر وقت ذکر رسول کر رہا ہے، اس کے لیے کسی ربیع الاول کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ تو عشق رسول کا تقاضا تو یہ ہے کہ ذکر رسول ہر وقت ہونا چاہیے، ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اتنے ہی بے ہمت ہیں، ہم کمزور ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں کہ ہم ساری سنتوں پر کیسے عمل کریں، تو بھائی جتنا کر سکتے ہو اتنا تو شروع کر دو۔ ایک سنت پہ عمل کر سکتے ہو، ایک شروع کر دو، ایک سے شروع کر دو۔ ایک سنت دوسری سنت کی طرف لے جائے گی، دوسری سنت تیسری سنت کا راستہ کھول دے گی، لیکن اس
اس شاخ کی صف ہوگی، اگر پیچھے بھی ہوئے پھر بھی کام بن جائے گا، لیکن اس صف میں اپنے کو کھڑا کر لینا چاہیے۔ ایک لگن، ایک تڑپ تو دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ راستے کھولتا چلا جائے گا، آگے ہمت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر اپنے محبوب کا یہ سراپا بن جائے گا، محبوب کی غلامی کی جھلک اس کے اندر آ جائے گی۔ اور ایک ایمان والے بندے میں یہی ہونا چاہیے کہ دور سے پہچانا جائے کہ ہاں یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پہلی چیز ذکر رسول، اصل ذکر رسول کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ہر وقت ذکر رسول کر سکتے ہیں، اس کے لیے ربیع الاول کی قید نہیں ہے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا اعتماد، کثرت سے درود پاک کا اعتماد، یہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، وہ بھی تو ذکر رسول کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ربیع الاول کی خیر تو نہیں ہے کہ ربیع الاول آئے گا تو وہ ذکر رسول کرے گا۔ یہ بھی تو ذکر رسول ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے وہ ذکر رسول کر رہا ہے، اور یہ ذکر رسول ہر وقت ہو سکتا ہے، ہر سانس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی قید اس کے لیے نہیں ہے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ذکر رسول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اس ذکر رسول کو اپنی طاقت اور قوت بنائیے، اس ذکر رسول کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیے، آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنائیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا، جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ میرے قریب بھی ہوگا، اور میں اس کا گواہ اور سفارشی بھی ہوں۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اسے شفاعت حاصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کون نہیں چاہتا؟ تو بھائی درود پاک کی عادت ہونی چاہیے۔ پھر میں وہی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی کمزور ہیں، اتنے ہی بھول بھجکڑ ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، یاد تو رہنا چاہیے۔ جب کھانا یاد رہتا ہے، ناشتہ یاد رہتا ہے، چائے یاد رہتی ہے، دنیا کے کام یاد رہتے ہیں، تو محبوب پر درود بھیجنا بھی تو یاد رہنا چاہیے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ بھی تو ہماری غذا ہے، روح کی غذا ہے، ایمان کی غذا ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ جو ضرورت کی چیزیں اسے یاد کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں ضروری نہیں سمجھتے وہ کبھی یاد نہیں آتی، کبھی زبان پہ ذکر نہیں آتا، تو یہ بے وفائی۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، کوئی ایک مقدار ایسی ہونی چاہیے۔ اے کاتب تقدیر، 2 روٹی کھاتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے، مدینہ اور اس سے کم کھائے تو کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو ایسے اپنے روح کی غذا مقرر کرنی چاہیے، جس میں ذکر ہے، تلاوت ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، اس کی بھی تو کوئی کوانٹٹی، کوئی مقدار ہونی چاہیے کہ جسم کو غذا دی جائے اور روح کو نہ دی جائے، جبکہ یہ جسم روح کو لے کے نہیں چل رہا بلکہ روح جسم کو لے کے چل رہی ہے، اور اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس روح کو بھی غذا دینی چاہیے، اور درود پاک اس روح کی سب سے اعلیٰ غذا ہے، بہت اعلیٰ غذا ہے، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں مقبول ہے، اور درود پاک پڑھنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہ اللہ سے بار بار التجا کرتا ہے، اس کا تعلق جڑ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بھائی ہمیں اپنے معمولات میں درود پاک کو شامل کرنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ایسی مقدار ہونی چاہیے کہ ہم درود پاک کا اہتمام کریں، اور درود پاک کے بہت سے صیغے ہیں، اس میں سب سے چھوٹا جو درود ہے اور جو مسنون بھی ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور درودوں میں سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرمائے، اور ہمیں زندگی کے ہر سانس اور ہر لمحے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق اللہ ہمارے شامل حال فرمائے۔